ابن رشد کی جو فکر ہے نا وہ کوئی نئی فکر نہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ فکر جو ہے انسان کے ساتھ ہی جنم ہوتی ہے, کوئی فکر نہیں. اگر یہ فکر نہیں ہے تو ارسطو کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو وہی کہتا لو جی میں نہیں کی ہے. ارسطو کا سہارا لے رہا ہے, یونانی فلسفوں کا سہارا لے رہا ہے. اور کیوں سہارا لے رہا ہے؟ اس کی وہ بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وحدت العقل ہے ہر چیز, یعنی ہر چیز میں وحدت ہے. عقل کی ہر چیز جو ہے وہ وحدت, یعنی انسان عقل کے سوچنے میں سیم ہے, اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ اس کی زیادہ ہے اس کی غلط ہے. اس میں پوری اس نے کتاب لکھی اور اس کا یہ پورا نیریٹو سامنے آتا ہے. اور نفوس فلکیہ اور کوئی سوچتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کے فلک ہے اس سے کس طرح انسان علم حاصل کر سکتا ہے. جیسے آج اسٹرانومی ہے, فلکیات پر اس نے ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. فلکیات اس نے سوچا کہ کیا عقل جو ہے جو وحدت میں اس کے نزدیک پوری ہے وہ فلکیات سے کیسے علم لے سکتی ہے. علم نجومی جو آپ کے کسرائیں ہیں کب کیوں صحیح ثابت ہو جاتی ہے جبکہ اس کا مشاہدے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا کہ یہ ستارہ ادھر جا رہا ہے تو آپ کی تقدیر بدل گئی ہے, پاس پا دیا ٹھیک ہو جاتا ہے. اس نے اس کو وحدت کے نام سے اس کو پروو کیا. اور پھر اس کے بعد اس نے وہی پرانی باتیں کہ مادہ یہ کیا ہے, یہ اصل ہے یا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کیسے کیا, یہ ساری اس کی وہی باتیں ہیں جو ارسطو کے ساتھ آگے آپ دیکھیں علت علیل کیا, علت ملول کی بات کی, وہی سارے کنسیپٹ چلے آتے ہیں. اور اس کو اس نے نئے پیرانے, یہ اس کا حسن ہے کہ جب تک بھی اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا, عقل اس کی نے اس نے حیرانگی نہیں دکھائی, عقل اس کی نے اس کا ساتھ دیا. یہ بڑے انسان ہونے کی نشانی ہے کہ عقل آپ لوگوں کو اگر کہے حیرانگی دکھا دے تو پھر سمجھیں کہ آپ کوئی اور چیز ہے جو میرے سے بات سے باہر ہے. لیکن اس کی وحدت عقل کا یہ جو فکر تھی اس نے اس کو بہت عروج دیا, بہت زیادہ عروج دیا. اس میں بعد ابن تیمیہ نے ایک رسالہ لکھا مراج الاصول, اس میں ایک ابن رشد کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن رشد جو ہے وہ انبیاء کی طرف جھوٹ جو ہے وہ بھیج دیں گے. یہ جھوٹ بول سکتے ہیں جب آپ کسی کی کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی خیر خواہی کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کو راہ راست پر لانا چاہ رہے ہیں تو آپ جھوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, اور انبیاء نے کیے ہیں. اور اس کا جو حوالہ پیش کیا گیا ہے وہ ابن تیمیہ کی کتاب نوٹ کر لیں, ابن تیمیہ رسالہ مراج الاصول, اس میں اس کی طرف کبھی کرتی ہے. اس کا ایک قول بہت ہی مجھے اچھا لگا, وہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان تشریح سے کبھی ہو جاتا ہے. بڑی بات ہے کہ بھائی تشریح کریں, چیزوں کو کھولیں تو ایمان کمزور نہیں ہوگا کبھی ہوگا. انبیاء کی تاریخ دیکھیں گے تو میرے خیال میں تو یہی ہے کہ وہ تشریح کرتے تھے اور معاملات جو ہیں یہ اس کا کبھی ہونا ثابت ہے. اس کے بعد اس کی جو فکر ہے اس نے اندلس میں بہت ساری خرابی کی, قرطبہ میں اسپیشلی, کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ قاضی ہے اور قاضی کا یہ خیال ہونا کہ خدا ہے خدا نہیں ہے, اس کے بارے میں ایک اور بھی روایت ملتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بہت اس کے نا ماتھے پہ کبھی بھی وضو کا پانی سوکھا نہیں تھا, اس کے ماتھے پر کبھی بھی وضو کا پانی نہیں سوکھا تھا. لیکن اس نے مطالعہ اور حقیقت کو اس طرح تلاش کیا کہ بعض اوقات اس کے الفاظ جو ہیں اس کا ساتھ دینا چھوڑ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ایک روایت وہ کہتا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سزا ہوگی اس طرح جس سے قوم عاد کو ہوئی تھی, تو اس نے مسجد میں کھڑے ہو گیا, خدا کی قسم قوم عاد ہے ہی نہیں تھی, اس نے انکار کر دیا. یہ اگر روایت آپ چاہتے ہوں گے تو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا اور خوشی سے پیش کرنا چاہوں گا. اس طرح کے اس کے خیالات تھے جو مختلف آپ اس میں چیزیں ملتی جائیں گی. اچھا, اب اس کے ساتھ نا دو طرح کی ناانصافی ہم دیکھتے ہیں ہوتی ہے, دو طرح کی ناانصافی, یعنی اتنا بڑا آدمی اور اس مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں, اور پاکستان میں تو اسپیشلی ہمیں نہیں پتہ کہ کتنا بڑا آدمی گزرا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ہی نا اس پر ایک فتویٰ لا گیا کافر و زندیق ہونے کا. اب کافر اور زندیق ہونے کا جو فتویٰ ہے وہ بڑا بے معنی سا مجھے نظر آتا ہے. وہ اس وجہ سے بے معنی سا نظر آتا ہے کیونکہ رسالت مآب کے بعد نا یہ پہلا بندہ نہیں تھا جس نے یہ کام کیا ہو, یعنی اس طرح کے خیالات پیش کرنا کوئی یہ پہلا بندہ نہیں تھا جس کو ہم کافر و زندیق کہہ سکتے. اس میں قدریہ فرقے کے جو بانی ہیں ابو یونس سنویا,
ٹھیک ہے، وہ اس کے بانی تھے، ان کے خیالات یہی ہیں، ملتے جلتے ہیں. اس کے بعد بنو امیہ نے کیا کیا تھا؟ جبریہ کا طریقہ دے دیا. اس کے بعد انکار صفات کے بارے میں نئی جدت، انہوں نے نئی بدعات کریٹ کی. یہ سارا جو ہے نا، یہ سارا بنو امیہ کے سر کا تاج ہے. انہوں نے ان کو کیا. اور اس میں ایک روایت اور سن لیں کہ اندلس میں انہی کے کہنے پہ بنو عباس کے کہنے پہ ہی فلسفہ رکھا گیا تاکہ یہ سارے جڑے رہے اور بحث و مباحثت میں لگے. اس کے بعد معتزلہ کا بھی عقیدہ ماشاءاللہ بہت ہے، یہی ہے کہ حشر کا حلق نہیں ہے اللہ، نہ کوئی حشر ہونا ہے نہ کوئی ہونا ہے. یہ اس کے بعد باطنیہ فرقہ آپ جانتے ہیں کہ باطنیہ کیا ہے کہ کوئی نہیں اور شاید صرف باطن ہی باطن ہے. اس میں بھی یہ پہلا بندہ نہیں تھا، لیکن اس پہ پھر کیوں ہو گیا؟ یعنی یہی بندہ کیوں پھنس گیا اس میں؟ جبکہ ان کے پر آپ کے درجنوں ایسی چیزیں ہوں گی کہ معتزلہ کو بڑے احترام سے بلایا جائے گا، اسلامی اسکالر ہی بلائیں گے، انہی کے تھاٹس کو بیان کریں گے جب لوگوں کو بات کرنی ہوگی. اسی میں قدریہ فرقے کے بھی تھاٹس کو بیان کریں گے. لیکن ابن رشد کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مسئلہ یہ ہے، ابن رشد جیسا آدمی وہ ہشت پہلو انسان ہے، وہ ایک طرح کا نہیں ہے. وہ ایٹ دا اسپاٹ محدث تھا، ایٹ دا اسپاٹ وہ جو ہے فلسفی اور طبدان تھا. اس طرح کی چیزیں اس پر جو لگا ہے فتویٰ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو 3 آراء آپ کو نا تاریخ میں ملیں گی. اس میں جو تاریخ میں ابھی بنا رہا ہوں، انصاری کی یہ روایت ہے، اس نے ابن رشد پر ایک پوری کتاب لکھی ہے. اس کی یہ روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو نا حاسدین نے بہت تنگ کیا. حاسدین نے اس کے اوپر ایسے فتاوے لگائے کہ یہ بندہ جی دیکھیں جی. اور اس میں ایک قاضی کا نام بھی وہ بتا رہا تھا کہ اس نے یہ جی اب زندیق ہو گیا ہے، کافر ہو گیا. اور عوام الناس تو بیچاری کیا کرے اس کے بارے میں. تو مختلف ہے. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ اتنا مگن رہتا تھا فلسفے میں، اتنا مگن ہو گیا کہ اس کو اپنے کھانے، فیصلہ کرنے، یہ سارا کچھ اسے بھول چکا. اور ان سارے خیالات کو جب دیکھا، اور وہاں پر کتاب پہ کتاب نکل رہی ہے اس، کبھی وہ ارسطو پہ کتاب آ جاتی ہے، دوسرے دن اس کی کتاب جو ہے جلالوس پہ آ جاتی ہے، حکیم جلالوس پہ اس کی کتاب آ رہی ہے، فلکیات پہ اس کی کتاب آ رہی ہے. اور یہ ایک ہی سال میں 2 کتابوں کے بھی حوالے وہ ملنے شروع ہو گئے. اب ایک بندہ جو معقوف الفطرت ہے، جس کو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، وہ کتابیں لکھیں، تو ہمیں تو مسئلہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حاسدین نے اور حاسد جو لوگ ہیں انہوں نے اس پہ بڑی ساری بحث کی. اب اس کے جو افکار ہیں نا، اس میں کیونکہ وہ بالکل ہی فلسفیانہ کہ نہیں، اس کا نا ربط یہ ہے کہ جوں وہ چیزیں پڑھتا جاتا ہے نا فلسفے کی، تو وہ اس کو جوڑتا جاتا ہے قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، واقعات کے ساتھ. اور تب تک جوڑتا رہا جب تک یوسف موجود رہا، تخت پر یوسف موجود رہا، تب تک اسے بڑا سکون رہا. اور اس نے ابن رشد کو پھر قاضی بھی بنا دیا. یہ 545 کا واقعہ ہجری کا، تب وہ اسے قاضی بنا دیا. لیکن یہاں پر آ کر نا اس کو تھوڑا سا رکنا اس لیے پڑا، یہاں سے اس کا نیا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مشرق نے اس سے آنکھیں چرائیں اور مغرب نے اسے خوش آمدید کہا. یوسف کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یعقوب بن یوسف تخت نشین ہوا. یہ ایسا آدمی تھا، یہ بہت بڑا، یہ بھی عالم، لیکن فلسفے سے تھوڑا دور، خود اجتہاد کرنے کا قائل. یعنی اس کی اگر آپ روایت پڑھیں ابن حزم کی، تو وہ کہتا ہے کہ جو بندے اندلس سے آتے ہیں نا، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ اور خدا خدا ہے. تو یہ خود اس نے وہ روش ڈالی. یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے اندلس کے لوگوں پر یہ، کیونکہ پہلے مقلد چل رہے ہیں، پہلے جو اندلس کے لوگ ہیں وہ مالکی کے مرید، مالکی کے مقلد. ابن رشید کی تباہی یہیں سے سٹارٹ ہوئی. اس نے کیا کیا ابن رشد نے کے ساتھ، اس نے اس کو جلا وطن کر دیا. نوسینیا میں یہ کوئی علاقہ ہے، اس میں اس کو جلا وطن کر دیا اس نے. اس زمانے میں نا یہ اکیلا بندہ نہیں. اچھا یہ مزے کی بات، یہ اکیلا بندہ نہیں جلا وطن ہوا. مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک پرٹیکولر کیس کو ہم ڈسکس کریں، یہ اکیلا بندہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک بہت بڑا نام محمد جعفر ذہبی، وہ بھی جلا وطن. اس کا نا ایک خیال بیان کر رہا تھا. اس کا خیال بیان کرتے ہوئے قاضی عبد الاصولی وہ کہتا ہے یار اس کا معنی یہ ہے، اس کو بھی جلا وطن کر دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی ذہانت کا پہلو نہیں تھا،
جسٹ ایک عجیب سا جو انسان سے گری ہوئی شخصیات ہوتی ہیں نا، جانور کہنا تو ذرا جانور کی توہین ہو جاتی ہے، وہ والا کا نظام یہاں پہ چلا۔ محمد قاضی ابراہیم اس کو بھی اس نے جلا وطن کر دیا۔ اور یہاں پر ایک روایت ملتی ہے، افریقی کی روایت ہے، یہ اس کا پورا یہ رائٹر کا میں نے یہاں پر مینشن نہیں کیا تو مجھے نہیں پتا۔ وہ یہ ہے کہ یہ جب لوسینا سے جب اس کو جلا وطن کر دیا گیا تو اس کا یہ وہاں سے بھاگا اور مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا، تو لوگوں نے اسے پکڑ کے باہر نکالا، یعنی اتنی زیادہ اس کا مسائل خراب ہو نکالا، اور اس کو سزا یہ دی کہ جب وہ کھڑا تھا دروازے کے اوپر تو سارے مسجد میں جو آئے گا جو جائے گا اس کے منہ پہ تھوکے گا۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ دماغ یوز کریں گے تو یہ تم آپ کو انعام ملے گا اس کے، یہ اس کا بنیادی فرق۔ اب جب یہ جلا وطن ہو گیا تو جلا وطن کے لحاظ سے دیکھیں جو بڑا شخص ہوتا ہے نا اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ اگر بڑا آپ شخص بڑے ہیں تو آپ کا کوئی وطن نہیں، گھوڑا جدھر پجے ہو یودا دے، یہ عام پنجابی میں ہم بتاتے ہیں۔ تو جلا وطنی میں بھی اس کے کوئی حالات بدلے کوئی نہیں ہے، وہی صبح و شام فلسفہ، طب، قرآنی آیات اور عجیب سے معاملات چلتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہود نے اٹھایا۔ وہ علاقہ ہی یہود کا تھا جہاں اس کو جلا وطن کیا گیا۔ تو اس میں اس کا سب سے بڑا جو شاگرد جو اس کے ساتھ رہا وہ موسیٰ بن میمون ہے، جس نے اس کے ساتھ اس کا سارا علم حاصل کیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ عرب محررین کے مطابق عیسائیوں کا جو ہے نا، ان کی شہرت یہ تھی کہ الہاد کا اس پر اور بے دینی، جب اس کو آپ نے کہا کہ یہ بندہ تو ہم سے ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے رکھ لیا۔